خداوند کی حمد کرو، اے خداوند کے بندو حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو، اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو۔ آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد کرو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے، جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے۔ وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے امراء کے ساتھ بٹھائے، یعنی اپنی قوم کے امراء کے ساتھ بٹھائے۔ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے؟ خداوند کا کلام سننے والے بھائی بہنوں، خداوند کے لوگوں، بڑے پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ سب کو سلام کہتا ہوں، اور آپ سب کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ آپ سب جو بہت پہلے سے کلام زندگی پروگرام دیکھتے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت ہیں جنہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ میرے حق میں خدا کے حضور فریاد کرتے، دعا کرتے۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ ہو سکتا کوئی بھائی ایسا ہو، کوئی بہن ایسی ہوں جو آج پہلی دفعہ اس کلام کو سن رہے ہیں۔ جو کچھ آج خدا کے کلام میں سے پیش کیا جائے گا وہ بہت ہی ضروری ہے، جو اس پر ایمان لائے ہیں ان کے لیے، اور جو اسے جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ حصہ۔ خدا ہم پر رحم کرے، ہمارا ذہن کھول دے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ان دنوں میں تمام دنیا میں مسیحی لوگ اس بات کے لیے خدا کا شکر کر رہے ہیں کہ خدا نے اپنی محبت کو جس طرح ظاہر کیا ہے گناہ گار انسان کے لیے، تمام دنیا کے لیے، اس کی مثال وہ خود ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے، جو اتنا بلند و بالا ہے، پاک ہے سراسر، اور پھر گناہ گار انسان کو بچانے کے لیے اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے، یہاں تک نیچا ہوتا ہے کہ لکھا ہے کہ وہ فروتن ہے۔ اور یہ جو لفظ آئے ہیں، مسکین کو خاک سے، محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لیتا ہے۔ گرے ہوئے، دھسے ہوئے انسان کو جو غلاظت میں ہے، اسے بچانے کے لیے نیچے آ سکتا ہے۔
یہاں تک نیچے آیا ہے کہ اس کا کلام مجسم ہوا. اس کے لیے لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، انسان کی شکل میں ظاہر ہوا، فرمان بردار رہا، یہاں تک فرمان بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی. اس کے لیے لکھا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے. یہ کوئی حادثہ نہیں ہے جس کو یاد کرتے ہیں بڑا حادثہ ہوا تھا ایک، دیکھو کتنا ظلم ہوا مسیح پر. نہیں، وہ اس بات کے لیے خدا کے حضور شکر گزاری ادا کرتے ہیں، حلیمی اور فروتنی سے. کیا ہے خدا، اگر تجھ میں ایسی محبت نہ ہوتی گناہگار کے لیے، لاچار کے لیے، جو اپنی زندگی سے بیزار ہے، اس کے لیے ایسی محبت نہ ہوتی جو صلیب پر ظاہر ہوئی ہے، تو کہاں جاتے ہیں ہم؟ کہاں جاتے؟ کیسے گناہگار اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ خدا کے تمام بزرگ نبیوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اے خداوند اگر تو رحم نہ کرے تو میں بچ نہیں سکتا، بچا مجھے. اور خدا کا شکر ہے اس کا اس دنیا میں آنا، اپنے آپ کو قربان کرنا فدیے کے طور پر، عوض کے طور پر گناہگار کے لیے، یہ ایک تواریخی واقعہ ہے، یہ حادثہ نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بیچارے یسوع مسیح پر اتنا ظلم ہوا. تمام نبیوں نے اس بات کی پیشن گوئی کی ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیے 1000 برس پہلے مسیح کے اس دنیا میں آنے سے، کلام کے جسم میں ظاہر ہونے سے 1000 برس پہلے، خدا کا بندہ داؤد، پڑھیے زبور 22، تفصیل کے ساتھ اس نے بتا دیا ہے کہ اس پر کیا گزرے گی، کیا ہوگا اس کے ساتھ. اس لیے نہیں کہ وہ گناہگار ہے، اس لیے کہ ہمارے خدا کی مانند اور کوئی ہے نہیں ایسا. ٹھیک ہے، خدا اپنی محبت کی خوبی اس طرح ظاہر کرتا ہے انسان پر، دنیا پر، کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تب مسیح ہماری خاطر ہوا. یہ خدا کی اس محبت کا اظہار ہے صلیب، کہ عقل سے اگر آپ اسے سمجھیں گے تو حیران رہ جائیں گے، لیکن جنہیں اس کی محبت کا تجربہ ہو جاتا ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتے. تو دیکھیے اس کے بارے میں 1000 برس پہلے داؤد بتا رہا ہے، وہاں یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح اس کے بعد وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. یسایہ نبی 700 برس پہلے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ، لیکن بالخصوص خاص طور پر 53ویں باب میں تفصیل کے ساتھ بتا رہا ہے کہ اس کا صلیب پر مرنا ضروری ہے، اور کیوں ضروری ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا. لوگ اس بات کو پڑھتے ہیں، ان دنوں میں روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، پادری صاحبان اسی بات کی تفصیل ان کو دکھا رہے ہیں، اس کی تفسیر کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم اس پر ماتم کریں، اس لیے کہ ہم اپنے لیے ماتم کریں اور اس کے حضور آ کے کہ ہم پر رحم کر. تو اس کی پیشن گوئی ہے، نبیوں نے اس کی پیشن گوئی کی ہے، داؤد نے کی ہے، یسایہ نے کی ہے، دانیل نبی نے کی ہے، اور زکریا نبی نے کی. 400 سال پہلے اس بات کا ذکر کیا. اور تو اور جس نبی کو آخری نبی کہا گیا ہے، اور جس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہ بڑا نبی تھا کیونکہ ایلیا کی روح اس میں تھی، زبردست خدا کا وہ خادم ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، خدا یسوع مسیح کو دیکھ کر اسے دیکھا اور یہ کہا کہ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جو جہان کا گناہ اٹھانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، گناہگار کو مٹانے کے لیے نہیں.
گناہ گار کے لیے اپنے آپ کو فدیے کے طور پر دینے کے لیے. یہ خدا کا برہ ہے، برہ ذبح کیا جاتا تھا. کہتا کہ میں تو اس کی جوتی کھولنے کے لائق، تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں. یہ ہے وہ، میں بتا سکتا ہوں کہ تم گناہ گار ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے سانپ کے بچوں تم کیسے بچو گے. یہ وہ ہے جس کے لیے میں نے آواز سنی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ اس صف میں کھڑا ہو گیا ہے. ایک لائن لگی ہوئی ہے ان گناہ گاروں کی جو توبہ کر رہے ہیں. پھر سوچنے کی بات ہے خدا یسوع مسیح ان کے بیچ میں کیوں آگے کھڑا ہو گیا بپتسمہ لینے کے لیے. اسے دیکھ کر کہا تھا میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر یہ وہ ہے جو تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. یہ جو کچھ کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا کا روح تم میں آ بسے گا، تم خدا کی ہیکل بن جاؤ گے. اس وقت ابلیس نے تمہیں ہیبت ناک بنا رکھا ہے، انسان کو جانور بنا دیا ہے جس سے خوف ہوتا ہے. یہ روح القدس تمہارے اندر بسا دے گا جس کا سب سے پہلا پھل یہ ہے کہ خدا کی محبت، خدا کی سی محبت خدا کے لیے، انسان کے لیے، سب کے لیے تمہارے دل میں ڈال دی جائے گی. یہ پیشن گوئی ہے اس کی موت کی، پہلے ہی بتا دیا گیا. اور تو اور اس نے اپنے شاگردوں کو یہ سمجھانا شروع کیا. وہ سوچتے تھے کہ یہ اسی لیے آیا کہ یہ معجزات دکھائے. یسوع مسیح کے ہوتے ہوئے سارے اندھے تو نہیں اچھے ہوئے تھے، کا مطلب وہ تو ناکام ہوا. سارے بیمار اچھے نہیں ہوئے، آسیب زدہ اچھے نہیں ہوئے، لوگ روز مر رہے تھے، سارے مردے زندہ نہ ہوئے، کیونکہ یہ اس کا مقصد نہیں تھا. قدرت اس میں تھی، مقصد یہ نہیں تھا. شاگردوں کو جب یہ دیکھتے تھے کہ یہ کس قسم کی قدرت ہے، یہ کس قسم کا اختیار ہے اس کے پاس، تو چاہتے تھے کہ وہ بادشاہ بن جائے. وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ میں بادشاہت خدا کی قائم کرنے آیا ہوں، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا. میں بادشاہ بنوں گا نہیں، خدا کو معلوم ہے میں کون ہوں، تم نہیں جانتے. لیکن ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، ذلیل کیا جائے، مار دیا جائے، لیکن وہ تیسرے دن پھر مردوں میں سے جی اٹھے گا، کیونکہ میں اپنی محبت کو تم پر اس طرح ظاہر کر رہا ہوں تاکہ تم پہچان سکو. بے شک تم گناہ گار ہو، لاچار ہو، لیکن خدا نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے. تم خدا کی نظر میں بیش قیمت ہو. صلیب پر دیکھو گے تم، دنیا دیکھے گی اور کہے گی خدا کی یہ محبت. ہمارے خدا کی مانند کون ہے اس دنیا میں، اور کون سا خدا ہے ایسا جو اپنے آپ کو یہاں تک نیچا کرے، یہاں تک اس کی ذمہ داری لے لے. پیارے بھائی اور بہنوں، خداوند کے لوگوں، یہ پیشن گوئیاں ہیں اس کے آنے سے پہلے، یہ حادثہ نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے ایک ایک پیشن گوئی کو پورا کیا ہے اور صلیب پر للکار کے کہا ہے پورا ہوا. کیا پورا ہوا؟ سانس پورا ہو گیا؟ نہیں. جو کچھ کہا گیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے، گناہ گار کی نجات کا انتظام پورا ہو گیا ہے. تو یہ پیشن گوئیاں تھیں، حادثہ نہیں تھا، ایسا خدا کا انتظام تھا. یہی تو لکھا وہ خدا کے علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا. خدا کو معلوم تھا، خدا کا یہ انتظام ہے، شروع سے بتا دیا تھا اس نے. لیکن ایک اور بات ہے، اس بات پر ذرا بھی شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صلیب پر ہماری خاطر مارا گیا. کیسے؟ کہیں ہے اس کا ثبوت؟ شاگردوں نے کہا تھا اس لیے، کلیسیا اس بات کی گواہی دیتی ہے اس لیے؟ نہیں، یہی نہیں ہے. وہ جو مسیح کے دشمن تھے، وہ جو خدا کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ جو غیر قوم کے لوگ تھے، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے. اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تالمود میں اس کا ذکر ہے کہ وہ مارا گیا، صلیب پر مارا گیا. یہ نہیں کہ ویسے اس کو بیماری ہو گئی تھی مر گیا، نہیں نہیں، صلیب پر وہ مارا گیا، وہ مصلوب کیا گیا اور مر گیا. تالمود میں اس کا ذکر ہے. یوسیفس 37 AD کوئی بہت پرانی بات نہیں تھی.
جنہوں نے دیکھا تو وہ سارے کے سارے زندہ تھے، چل پھر رہے تھے وہیں، وہ جانتے تھے، گواہی دے سکتے تھے. ان کے لیے لکھا ہے یوسیفس نے 37 AD، تھیلس ایک نام کا ہوا ہے 52 AD میں اس نے لکھا اسی بات کو. پھر دیکھیے ایک سریپین، وہ تھا ایک فلاسفر تھا، اسٹوئک فلاسفر تھا، یسوع مسیح کا شاگرد نہیں تھا کہ بھئی یسوع مسیح کے فیور میں کچھ کہہ دیتا، نہیں ایسا نہیں تھا، یہ تو جانتے نہیں تھے، خدا کو بھی نہیں جانتے. سراپین بھی، لوسیان 120 AD میں، اور ایسے بہت ہوئے ہیں جنہوں نے لکھا ہے، پہلے سے بتا دیا اور تاریخ میں یہ لکھ دیا. تو یہ تو تاریخی حقیقت ہے، اس کے لیے نبوت ہے، اس کے لیے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے. خود اس نے تعلیم و تربیت کی اپنے شاگرد. مانتے نہیں تھے، یقین نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا؟ اگر تو مسیح ہے تو کون تجھے ہاتھ لگائے گا؟ اگر تو خدا کا مسیح ہے اور یہ جو تیری قدرت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، کون تجھے ہاتھ لگائے؟ ایسا مت کہہ. تو خداوند نے اس کو جھاڑ دیا تھا کہ خبردار جو ایسی بات کہی، تو خدا کی بات نہیں سن رہا، شیطان کی بات سن رہا ہے، دور ہو مجھ سے. تو یہ تواریخی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ نبوت ہے، اسے رد نہیں کیا جا سکتا. لیکن اسے رد کرنے کے لیے بہت ساری عجیب سی کہانیاں ہیں. میں آپ کو ایک جگہ سے سناتا ہوں، متی کی انجیل میں سے، آپ نے شاید سنی ہوگی یہ باتیں، لیکن یہ دیکھیے کہ متی کی انجیل کا 12واں باب ہے اور 38 آیت سے ایسے لکھا ہے. اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں. وہی، اور کتنے نشان دیکھو گے؟ اس نے وہ بات ان کی آنکھوں کے سامنے کہی اور کر کے دکھا دی جو خدا کے سوا کوئی کر نہیں سکتا. پھر کہہ رہے ہیں ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے جواب میں ان سے کہا، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 دن 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا. اب دیکھو کتنا برا سلوک کیا جاتا ہے. یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو اصول ہیں تفسیر کے، اس کے خلاف یہ بہت بڑا جرم ہے. جو نتیجہ بعض لوگ نکال کے یہ کہتے ہیں کہ وہ مرا ہی نہیں. مرا نہیں، وہ یہاں صاف لکھا ہے یونا مرا تھا کہیں، تو کون انکار کر سکتا ہے؟ پیٹ میں کہاں مرا وہ؟ یونا خود نافرمان تھا، مچھلی نافرمان نہیں تھی، اس نے اسے ہضم نہیں کیا. نبی نافرمان ہے، ایک مچھلی خدا کی فرمان بردار ہے. تو کہہ رہا کہ یونا کے سوا اور کوئی نشان نہیں دیا جائے گا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا یہاں بھی تو پڑھنا چاہیے. دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے. بھائی یونا سے کس بات میں بڑا ہے؟ وہ دعویٰ کر رہا کہ یونا سے بڑا ہوں میں. کس بات میں بڑا ہے؟ اس پر سوچیں گے. پھر آگے چل کے کہتا دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے ہی بڑا ہے، اور پھر آگے لکھتا دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے. اور دیکھو کتنی جگہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس سے بڑا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اٹھا رہا اونچے، ان کے سوال کا جواب دے رہا ہے. یونا کی طرح تھا خدا یسوع مسیح. یہ مثال اس لیے استعمال ہو سکتی ہے کہ جس طرح یونا مچھلی کے پیٹ میں مرا نہیں، اسی طرح مسیح بھی مرا نہیں. قبر میں رہا 3 دن، مرا نہیں وہ. اب یہ ثابت کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں بتا گیا کہ یونا سے بڑا ہے. وہ کس بات میں بڑا ہے؟ وہ کیوں نہیں مان سکتے ہم ان کا خیال کہ وہ مارا نہیں گیا؟ جیسے یونا مرا نہیں، زندہ رہا، تو بڑا کس بات میں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یونا نافرمان ہے خدا کا. کوئی کہہ سکتا کہ یسوع مسیح وہ نبی جسے سب سے بڑا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں، وہ نافرمان ہو سکتا تھا خدا کا؟
یونا نافرمان تھا، اسی لیے اس کو سزا دی گئی ہے۔ وہ توبہ کر رہا وہاں کے اس مچھلی کے پیٹ میں سے، بڑی لمبی دعا ہے، یونا کی کتاب پڑھیے، منتیں کر رہا خدا کی، اور دیکھیے مچھلی کی فرمان برداری، اسے جا کے اگل دیا، اسے نگل لینا چاہیے تھا، خدا کی فرمان بردار ہے۔ اس کو دوسرا موقع دیا گیا کہ پھر جا تو منادی کر، یہ نہ کہے کہ وہ غیر قوم ہیں، تجھے نہیں معلوم کہ میں ان کو کس قدر پیار کرتا ہوں، میں تمام دنیا کی تمام مخلوق کو اپنی اور انسانوں کو پیار کرتا ہوں، جا ان کو منادی کر۔ اسے دوسرا موقع دیا گیا۔ کوئی ایسی بات ہے جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ یہاں متعلق ہے؟ بڑا اس بات میں ہے کہ نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس نے نافرمانی کی، نہ اس پر کچھ سزا تھی، وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ مارا گیا۔ یونا نے موت کو فتح نہیں کی، موت نے اسے نگل لیا بعد میں۔ یہ وہ ہے جس نے موت کو مغلوب کیا۔ یونا نے موت کو مغلوب نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا، کسی نبی نے نہیں کیا۔ یہ وہ ہے جو یہ کہہ رہا کہ یونا سے میں بڑا ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یونا نافرمان تھا، اسے توبہ کا موقع دیا گیا، وہ بچ گیا، خدا نے اس کو استعمال کیا، جب وقت آیا وہ مر گیا۔ اس نے موت کا مزہ نہیں چکھا مچھلی کے پیٹ میں۔ یہ وہ ہے جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے موت کا بھی اختیار ہے، اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ میں وہ ہوں جس کے لیے تمام نبیوں نے کہا ہے کہ میں مارا جاؤں گا، میں وہ ہوں جس نے تعلیم دی ہے کہ میں مارا جاؤں گا، اور وہ اپنے کہنے کے مطابق جیسا کہا گیا تھا مصلوب ہوا۔ نبی اس بات کی شہادت دے رہے ہیں، اس نے خود اس بات کی تعلیم دی ہے، تاریخ اس بات کی شہادت دے رہی ہے۔ لیکن یہ کہاں سے نتیجہ نکال لیا کہ جیسے یونا تھا؟ وہ کہہ رہا میں یونا سے بڑا ہوں۔ بڑا ہی سینس میں ہے کہ نہ اس نے گناہ کیا نہ نافرمانی کی۔ یہی ہے وہ اکیلا تنہا جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے موت کو مغلوب کیا ہے۔ ارے وہ مصلوب تو ہے مگر مغلوب نہیں ہے، وہ مغلوب ہو گیا، مر گیا وہ۔ یہ وہ ہے جو جی اٹھا ہے اور کہتا کون ہے، کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے موت پر اختیار ہے؟ اس نے دوسروں کو بھی زندہ کیا، خود بھی اپنے کہنے کے مطابق۔ فرشتے نے یہی تو گواہی دی تھی۔ ارے تم یہاں کہاں دیکھ رہے ہو قبر خالی میں؟ تو وہ یہاں نہیں ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ آخری دشمن جس کو موت کہا گیا ہے اور کسی نے نہیں پچھاڑا، یونا سے وہ اس لیے بڑھا کہ اس نے موت کو مغلوب کیا ہے۔ وہ مصلوب ہوا، وہ مارا گیا، موت سے مغلوب نہیں ہوا، یونا مغلوب ہوا ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہا سولومن سے بھی بڑا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے یونا سے بھی بڑا ہوں۔ پوچھو، اس نے کہا ہے میں اس سے بڑا ہوں۔ ہے کوئی اس کے مقابل؟ اور دیکھو کس کس کے بارے میں اس نے کہا کہ میں ان سے بڑا ہوں۔ داؤد اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، خداوند کا پیارا بندہ 1000 برس پہلے کہہ رہا ہے خداوند نے میرے خداوند سے کہا، تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے پوچھا تھا، جواب نہیں دے سکے تھے، منہ بند ہو گیا۔ ارے اسے داؤد تو خداوند کہہ رہا ہے، تو اس کا بیٹا کیسے ہوا؟ تم کیا کہہ رہے اسے؟ وہ داؤد سے بڑا ہے۔ ایک دفعہ اس سے کہہ لے کیا تو ہمارے باپ ابراہیم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہیم مجھے دیکھنے کے لیے خوش ہوا، اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہوا میں ہوں۔ وہ یونا سے بڑا ہے۔ بڑا اس لیے ہے کہ اس نے موت کو مغلوب کیا ہے، یونا نے نہیں کیا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہا تھا مجرم کے طور پر، اس نے وہاں توبہ کی تھی۔ کوئی کہہ سکتا کہ خدا یسوع مسیح مجرم تھا؟ اس نے تو اعلان کیا تھا کون مجھ پر ثابت کرتا کسی قسم کا گناہ؟ منہ بند تھے سب کے، اب پھر اس نے منہ بند کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، بہت اچھا ان دنوں میں آپ اس کی موت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے جو کلیسیا کے لوگ ہیلیلویا 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 کہہ رہے ہیں، حادثہ نہیں ہے۔ یہ خدا کا وہ انتظام ہے
کہ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو پھر بچیں گے کیسے؟ وہ آپ ہمارے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا. ارے اس کے مار کھانے سے ہم شفا پا رہے ہیں ہر روز ہر روز. فی الحقیقت وہ مارا گیا اور اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے. آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور میں خدا کی مہربانی پر، اس کے طرز پر بھروسہ کر کے، اس کے پاک روح پر بھروسہ کر کے آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت کو پیش کر رہا ہوں جو تواریخی حقیقت ہے، جس میں خداوند کے پاک نبیوں کی نبوت کا ذکر ہے. ان کو ہم پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ اپنے بارے میں کہا تھا اس کا ثبوت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ حقیقت میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ یہ تھا کہ گناہ گاروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے. میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں، ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنے آپ کو گناہ گاروں کے لیے فدیے کے طور پر دے دے. اور اس کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک شخص ساؤل نام کا اس تمام گواہی پر ہنستا تھا، بڑا خوش ہوتا تھا، کہتا تھا کہ دیکھو جی بڑا اچھا ہوا، کم از کم ایک بدعتی ہمارے بیچ میں آ گیا تھا، اس کا نام یسوع تھا، اسے ختم کر دیا گیا. اور یہ بے وقوف مچھیرے یہ سارے میں یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی وہ مردوں میں سے جی اٹھا، مارا گیا، مردوں میں سے جی اٹھا. میں کروں گا ان کا صفایا. بہت مخالف تھا. اس کو بڑا اختیار دیا گیا تھا کہ جا کے ان کو پکڑ کے عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو کھینچ کے لا رہا غلام بنا کے. یہ وہ آدمی ہے. لیکن وہ خدا جس کے بارے میں کہا گیا ہمارے خدا کی مانند کون ہے، گھورے پر سے نکالتا ہے، دشمنوں کو گلے لگا لیتا ہے، پھر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور کہتی تو کون ہے. جب اسے خداوند کا نجات بخش دیدار حاصل ہوا ہے، وہی مصلوب جو مردوں میں سے جی اٹھا، اس کے لیے وہ لکھتا ہے جب اسے دیکھ لیا تو کہتا کیونکہ صلیب کا حادثہ نہیں کہتا، وہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. یہ جو اس کی تسلیب ہے، مسیح کا صلیب دیا جانا، اس میں خدا کی محبت کا اظہار ہے اور خدا کی اس عجیب قدرت کا اظہار ہے جس کی وجہ سے گناہ گار بچایا جا سکتا ہے. اسی لیے وہ یوں کہتا خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے. خدا نہ کرے. یہ وہ چیز ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر کرنا خدا کی عبادت کرنا ہے. خدا آپ کو برکت دے. خدا مجھ پر رحم کرتا رہے.